अस्सलाम वालेकुम। सांस साकन थी बाय निमरा अहमद, एपिसोड 16। वो इजलत में दरवाजा खोल कर अंदर आए थे। रियान खिड़की के आगे कुछ इस तरह से खड़ा था कि इसकी पुश्त मिर्जा साहब की जानिब थी। इसने बड़ी बेनियाजी से दोनों हाथ जेबों में डाल रखे थे। आपकी तारीफ पीछे से ही, मगर इसकी शख्सियत देखकर मिर्जा साहब थोड़े बहुत मरूब जरूर हुए थे, इसलिए खुशमिजाजी से पूछा। रियान इनके सवाल पर जेरे लब मुस्कुराते हुए मुड़ा। आंखों पर लगे खूबसूरत और स्टाइलिश स्याह ग्लासेस उतारकर शर्ट के गिरेबान में लापरवाही से लगाते हुए वो बोला था, मुझे रियान अजीम हैदर कहते हैं। बिच्छू डंग मारे तो इंसान की वो हालत नहीं होती जो इस वक्त मिर्जा साहब की थी। इनके चेहरे पर पहले शौक या साथ दिखाई दिए, फिर ये तब्दील होकर हैरत और परेशानी में ढल गए। वो ब्यूरोक्रेट थे, मुस्तकबिल का अंदाजा कर सकते थे। रियान, उन्होंने बमुश्किल थूक निगला था। तो तुम इस वक्त, मेरा मतलब है तुम अस्पताल में थे, और वो तो इस शख्स को 3.5 बरस कबल दफना चुके थे। ये फिर कहाँ से निकल आया था? मैं तो 2.5-3 साल पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। वो आज हकला नहीं रहा था। इसका लहजा और आवाज बिल्कुल मतवाजन और मजबूत थी। अच्छा, उन्होंने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए कहा, आओ बैठो ना। वो अपनी कुर्सी की जानिब बढ़े। मुझे बैठने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मिर्जा साहब, वो बेतासुर लहजे और सपाट चेहरे के साथ कहते हुए बैठ गया। अपनी सीट की जानिब बढ़ते हुए उन्होंने बुरी तरह चौंक कर इसे देखा था। रियान हैदर इनकी बड़ी इज्जत करता था, इन्हें सर कहकर बुलाता था। और आज क्या लोगे, ठंडा या चाय, कॉफी वगैरह? वो निशस्त संभालते हुए मुख्तात अंदाज में पूछने लगे, क्या लूंगा? रियान ने इस्तहजाया अंदाज में इनकी बात दोहराई, मैं कप्तानी वापस लूंगा। रियान, ऐसा है कि वो खुद को कंपोज करते हुए कहने लगे, तुम, मेरा मतलब है तुम 3.5 साल क्रिकेट से दूर रहे हो, इसलिए तुम एकदम तो क्रिकेट में वापस नहीं आ सकते। तुम्हें कुछ अरसा प्रैक्टिस और डोमेस्टिक लेवल पर खेलने की जरूरत है। रियान के लबों पर एक तबस्सुम बिखर गया। मिर्जा साहब, वो चबा चबा कर कहने लगा, मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा। इसके और मिर्जा साहब के दरमियान आबनूसी लकड़ी की बनी वो मेज और चंद मसलहतें हायल थीं, वरना इनका बस नहीं चाह रहा था कि वो इसे गर्दन से दबोचकर खिड़की से बाहर फेंक दें, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। देखो रियान, वो नपे तुले अंदाज में गोया हुए, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जज्बाती कौन हो रहा है? इसने इनकी बात काटकर तेजी से कहा। वो लब भींच कर रह गई। रियान, मेरी बात सुनो, वो बेचारगी से बोले। नहीं, आप मेरी बात सुने। वो इसी ठंडे अंदाज में बोला, मैंने 3.5 बरस इंतजार किया है अब, और हमें आपने मुझे मुर्दा और लाश समझ लिया था। आपके ख्याल में मैं वापस नहीं आ सकता था, मगर मैं आ गया हूँ, और मैं आपसे अपनी कैप मांगने नहीं आया, मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ। आप वजीर आजम को जवाब दे हैं, जिस दिन हुकूमत गई आप फारिग हो जाएंगे, फिर क्या होगा? आप घर वापस चले जाएंगे, और साथ अरमगान भी। आप जानते हैं कि आप वजीर आजम के हुक्म के गुलाम हैं। वजीर आजम साहब मुल्क से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज की फिक्र करते हैं, और आप जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मेरा बाप चलाता है, इसलिए मुझे मजबूर ना करें। इसके बाप को तो वो भूल ही गए थे। उन्होंने शिकस्त खोर्दगी से रियान को देखा। इसका एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी था। आप मुझे इनकार करें, मैं अभी और इसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, सब कुछ मीडिया को बता दूंगा, अवाम के हीरो के साथ होने वाले सलूक की रोदात सुनाऊंगा। फिर आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ। उन्होंने इसकी बात काटकर थके हुए लहजे में कहा, अरमगान टीम में रहेगा या नहीं रहेगा? इसने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, बहुत से लोगों को मुझसे शिकायत थी कि मैंने अपने बेटे को क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया है। देखें, अरमगान सिर्फ और सिर्फ एक मेरिट पर कप्तान बना था। यहाँ जो खेलेगा टीम में रहेगा, मेरिट पर रहेगा, वगरना नहीं रहेगा। और जहां तक ताल्लुक है रियान हैदर का, तो जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि रियान एक खौफनाक अलमिया से दुचार होकर क्रिकेट से किनारा कश हो चुके थे, मगर अब वो बिल्कुल ठीक हैं, और चूंकि वापस आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम प्लेयर से ज्यादा अहल हैं, मेरे बेटे से भी ज्यादा, और कप्तानी इनका हक है। मिर्जा साहब इस वक्त रियान और चीफ सिलेक्टर के हमरा कजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वक्फे वक्फे से कैमरों की फ्लैश लाइट्स इसके चेहरे पर पड़ी थी, मगर वो बेतासुर अंदाज में बज़ाहिर मेज पर नस्ब हर चैनल के माइक्स पर निगाहें जमाए मिर्जा साहब का एक एक लफ्ज सुन रहा था।
ریان حیدر سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے، یہ ہمارا لیجنڈری پلیئر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو ٹیم میں کپتانی سے نیچے کوئی عہدہ دیں۔ ایک صحافی کے یہ پوچھنے پر کہ ریان کو کپتان بنانے کے بجائے بطور آل راؤنڈر بھی شامل کیا جا سکتا تھا، پھر کپتان کیوں بنایا جا رہا ہے، مرزا صاحب بڑے جوش سے بولے تھے۔ ریان اب جھوٹ سن کر تھک چکا تھا، اس کو البتہ یہ بات بخوبی سمجھ میں آ رہی تھی کہ اسے کپتان مرزا صاحب نے محض دباؤ میں آنے کے باعث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اپنا الو بھی سیدھا کیا تھا۔ ارمغان کی پرفارمنس گزشتہ 2 ٹورنامنٹس میں بے حد خراب رہی تھی۔ مرزا صاحب پر کربا پروری کے باعث کڑی تنقید کی جا رہی تھی۔ ریان کا واپس آنا ان کے لیے ارمغان کو ہٹانے کا جواز بن گیا تھا۔ اس طرح نہ ہی ان کے بیٹے کی سبکی ہوئی، نہ ہی وہ خود برے بنے۔ سارا گیم اسے اب سمجھ میں آیا تھا، مگر وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ 3 دن بعد اس نے باقاعدہ طور پر کیمپ میں رپورٹ کر دی۔ وہ فزیکل فٹ قرار دے دیا گیا۔ یہاں اس نے بھی تھوڑی سی چیٹنگ یہ کی کہ کبھی ہونے والا کمر کا درد چھپا گیا۔ بہرحال ایک دفعہ فٹ قرار دے دیے جانے کے بعد اس نے پریکٹس سیشن میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ ٹیم میں کئی نئے لڑکے آ چکے تھے، وہ ان میں سے کئی کا ہیرو تھا۔ وہ سب اس کی آمد سے خوش تھے، مگر اسے دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی کہ ارمغان اس کے ساتھ مکمل طور پر کوآپریٹ کر رہا تھا۔ وہ فطرت کا اچھا تھا۔ کچھ لڑکے جو ریان کے پرانے ساتھی تھے، انہوں نے ریان کی خاموشی کافی حد تک محسوس کی تھی۔ وہ کام کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی پہلے کی طرح بات بے بات پھلجھڑیاں چھوڑتا تھا۔ ریان زندگی میں کبھی پریکٹس کرتے وقت یا کرکٹ کھیلنے کے دوران تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوا تھا، مگر اب جلد اس پر تھکن طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن اس نے یہ بات ٹیم فزیو سے بھی چھپائے رکھی۔ وہ ہر وقت سبز کیپ سر پر ایسے رکھتا تاکہ کوئی اس کے سفید بال نہ دیکھ لے۔ وہ کسی احساس کمتری میں ہرگز مبتلا نہ تھا، بس اپنی جانب اٹھنے والی ترہم آمیز نگاہیں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، جس شے کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی فاصلے پر چلی جاتی ہے، اور جس کے لیے کوئی جستجو نہ کی جائے وہ خود جولی میں آن گرتی ہے۔ آپ اپنے مقدر کو بدل نہیں سکتے۔ عقل سے کبھی دنیا پر حکمرانی نہ کسی نے کی ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ کوئی بھی انسان عقل حسن سے نہیں جیتا جا سکتا۔ آپ کسی کو اپنے حسن سے متاثر تو کر سکتے ہیں، اسیر بھی کر سکتے ہیں، مگر زبردستی سے خود سے محبت نہیں کروا سکتے۔ حسن سے محبت کرنے والے کی محبت بھی سطحی ہی ہوگی۔ محبت قدرت کی طرف ودیعت ہوتی ہے۔ جس کو آپ سے محبت نہیں، آپ چاند تارے بھی توڑ لائیں تو وہ آپ سے محبت کر ہی نہیں سکے گا۔ کسی بھی انسان کے پیچھے پاگل ہونے سے صرف اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں وہ بدلہ لینے کے بعد بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ انتقام تو کسی دوسرے کی بربادی ہوتا ہے، یہ بھلا کسی کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ بہت دیر سے ہی صحیح، مگر یہ بات اس کی سمجھ میں آ ہی گئی تھی۔ کتنے برس وہ ایک شخص کے پیچھے بھاگی، اسے گنتی ہی بھول چکی تھی، اور ہاتھ اس کے کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب انسان اپنے لیے خیر طلب کرنے کے بجائے دوسروں کی بربادی مانگنا شروع کر دے تو اس کے ہاتھ کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ کتنی ہی بار وہ اسپتال گئی تھی ریان سے ملنے، مگر اسے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس دن وہ نرس کی منتیں کر کے وہاں تک پہنچی اور پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی۔ وہ انگوٹھی جو اس نے کتنے ہی برس سنبھال کر رکھی تھی وہ اسے واپس کر رہی۔ اسے یہ خبر بھی ہو چکی تھی کہ ریان واپس کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ عرصہ ہوا دل پر جذبوں پر اوس پڑ چکی تھی، مگر پھر بھی دور اندر حاریہ سے ایک فطری جلن ضرور محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر گویا خیالات جھٹکنے کی کوشش کی، مگر خیالات بھلا سر جھٹکنے سے پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے آزردگی سے جالی کے اس پار کھلے میدان میں چوکڑیاں بھرتے ہرنوں کو دیکھا۔ وہ اس وقت یوں ہی وقت گزاری کے لیے چڑیا گھر چلی آئی تھی۔ عفت بیگم کے وفات کے بعد اس نے عفت کا بوتیک بھی تو عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا۔ وہ گلبرگ میں واقع ایک عام سی فیشن ڈیزائنر کے بوتیک پر کام کرتی تھی۔ عمل کو دیکھ کر اب لگتا نہیں تھا کہ یہ وہی عمل ہے، وہ جو کبھی بے حد اسٹائلش ہوا کرتی تھی یا فیس واش کے بجائے صابن سے منہ دھو لیتی تھی۔ وہ دوپٹہ جو کبھی گردن میں جھولتا تھا اب دوبارہ سر پر آ گیا تھا۔ ایک ہرن جو قد میں قدرے چھوٹا تھا جھالی دار جنگلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے سر جھکایا ہوا تھا، اور اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں میں اتنی یاسیت اور وحشت تھی کہ عمل کو اس کی آنکھیں اپنے جیسی لگیں۔ ڈونٹ یو ایور اسمائل، اس کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی تو اس نے چونک کر اپنے دائیں جانب دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بے حد تیکھی نظروں سے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کافی دیر سے آپ کے ایکسپریشنز دیکھ رہا ہوں، آپ کو مسکرانے سے الرجی ہے؟ اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ کیوں؟
وہ سرد مہری سے بولی، کیوں، کیا کم از کم انسان کو اسمائل تو دینی چاہیے نا، ویسے کیا آپ انسان نہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ عمل نے بغور اسے دیکھا، وہ مشکل 6-7 برس کا ہوگا مگر اپنی عمر سے کہیں زیادہ تیز تھا۔ اس کی شکل بھی مقامی لوگوں جیسی نہیں تھی، شاید وہ پٹھان تھا کیونکہ اس کی رنگت بے حد گوری اور بال اور آنکھوں کا رنگ براؤن تھا۔ اس کی آنکھیں بہت چمکتی ہوئی ذہانت سے لبریز تھیں، بالکل ریان کی آنکھوں کی طرح۔ عمل نے گہری سانس لی، پھر وہ جاری سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے بابا کہتے ہیں جو بندہ مسکراتا نہیں ہے وہ بہت بری زندگی گزارتا ہے۔ چند ثانیے کے بعد اس نے ہاتھ میں پکڑا پاپ کارن کا پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ نو تھینکس، اس نے شائستگی سے انکار کیا تو بچے نے منہ بنایا۔ ایک تو لوگ پہلی دفعہ انکار کر کے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگلا دوسری مرتبہ بھی آفر کرے گا۔ میں دوسری مرتبہ بالکل آفر نہیں کیا کرتا، اس نے دھمکی دی تھی۔ عمل کو پہلی مرتبہ اس میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جبرائیل، اس نے آنکھیں پٹ پٹ آتے ہوئے بتایا۔ جبرائیل؟ عمل کو حیرت ہوئی، پہلی دفعہ کسی کا یہ نام سنا ہے۔ آپ کو منکی اچھا لگتا ہے؟ اس نے پنجرے میں اچھلتے کودتے بندر کو دیکھ کر سوال کیا۔ عمل نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ منکی ادھر نہیں، اپنے پنجرے میں ہے۔ عمل اس بار بے اختیار ہنس پڑی۔ واٹس یور گڈ نیم؟ وہ پاپ کارن کھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ عمل، کین آئی کال یو ایمی؟ نو، اوکے، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے عمل تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں، لگتا نہیں تمہارے ہیں، وہ اپنے سے کم از کم 20-22 سال بڑی لڑکی کو تم کہہ رہا تھا۔ تمہارے بھی کپڑے اچھے ہیں، لگتا نہیں تمہارے ہیں، وہ تمہیں اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ صرف اچھے ہیں، اگر میرے ہوتے تو بہت اچھے ہوتے۔ تم باتیں بہت بناتے ہو، وہ جل کر بولی۔ اب تمہیں بیوقوف بنانے سے تو رہا، جن کو خدا نے بنایا ان پر میں زیادہ محنت نہیں کیا کرتا۔ بہت لمبی زبان ہے تمہاری، وہ ہنس پڑی۔ ویسے لمبی زبان ہونا کیا بری بات ہے؟ کل بابا کہہ رہے تھے کہ کم بولا کرو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا، پتہ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ خیر، میں اب جا رہی ہوں، کین وی میٹ اگین؟ وہ پھر بولا، وہ پتہ نہیں، اس نے ٹالنا چاہا مگر وہ بضد تھا۔ تم میرا فون نمبر لے لو، مجھے کل 4 بجے کال کر لینا، اس ٹائم بابا اکیڈمی گئے ہوں گے۔ اس نے جلدی جلدی اپنا نمبر لکھوا دیا۔ وہ چلی گئی تو جبرائیل واپس ہرن کے پاس چلایا۔ تم ادھر ہو اور میں تمہیں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے ریان کی جلائی ہوئی صورت دکھائی دی۔ سوری بابا، وہ شرمندگی سے بولا۔ مت پھرا کرو اکیلے، کوئی اغوا کر کے لے جائے پھر۔ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ جبرائیل چہرے پر شرمندگی کا تاثر لانے کے باوجود بھی شرمندہ نہ تھا، وہ آخر کو میرین کا بیٹا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت سے تیار کردہ اسکیچ کو اس نے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک جگہ اسے کمی سی نظر آئی تھی، اس نے اسے درست کرنا شروع کیا۔ اگلے 7 منٹ تک وہ غلطیوں کو ٹھیک کرتے رہی، پھر ایک اور صاف کاغذ لے کر اس پر وہ ڈیزائن اتارنے لگی۔ یکا یک اس نے سر اٹھا کر گھڑی دیکھی۔ کل شام جبرائیل نے 4 بجے فون کرنے کی تاکید کی تھی۔ وہ بچہ اس کو اچھا لگا تھا، لیکن ایسے ہی کسی بچے کے کہنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ 4 ماہ بعد کویت میں ان کی ایگزیبیشن ہو رہی تھی، ان کے پاس ٹائم کم اور لوڈ کافی زیادہ تھا۔ اب وہ اپنا قیمتی وقت یوں بچوں سے سر کھپا کر ضائع تو نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب عمل نے سر اٹھا کر ایک دفعہ پھر گھڑی دیکھی۔ ایسے اس بچے نے مجھے نمبر دے دیا، مجھے کون سا اسے فون کرنا ہے؟ خاکہ اس وقت اختتامی مراحل میں تھا جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تپائی پر دھرا فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا اور نمبر ملانے لگی۔ نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ دوسری ہی گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو ہیلو، میں عمل بول رہی ہوں۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، اس لیے اطمینان سے بتانے لگی۔ او عمل، تھینک یو سو مچ، تم نے مجھے فون کیا، مجھے بہت خوشی ہو رہی، میرا خیال تھا تم بھول جاؤ گی۔ خوشی اس کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ میں کیوں بھولتی، شیطانوں کو کون بھولتا ہے؟ اس نے آرام سے بستر پر ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، شیطانوں کو شیطان یاد رکھتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے شیطانوں کو انسان بھی یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے تمہیں رکھا۔ وہ برجستہ بولی۔ اچھا، اپنی ممی سے تو بات کراؤ۔ ممی سے؟ اسے حیرت ہوئی۔ کیوں؟ انہیں بتاؤں نا کہ ان کا بیٹا کتنا بڑا شیطان ہے؟ نو یو کانٹ ڈو دس، میری تو ممی ہے ہی نہیں، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ کہیں گئی ہوئی ہیں؟ اس کے لہجے اور انداز سے عمل سمجھ نہ پائی تھی۔ او نہیں، وہ میرا مطلب ہے شی از ڈیڈ، اس نے وضاحت کی۔ عمل بونچکی رہ گئی۔ آئی ایم سوری، بمشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ اٹس اوکے، وہ خاموش ہو گیا۔ عمل چند لمحوں بعد ریسیور میں اس کی آواز گونجی۔ تمہاری ممی ہے؟ عمل کو بہت کچھ یاد آیا تھا، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ نہیں، ڈیڈی ہیں؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ تمہارے ہیں ڈیڈی؟ ہاں ہیں۔ کس کے ساتھ رہتے ہو؟ بہن بھائی نہیں ہے؟ اسے اس بچے سے بے حد ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ بہن بھائی؟
نہیں میں اکیلا ہوں، بابا کے ساتھ رہتا ہوں۔ سنو ممی کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ وہ تفصیلات جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ ان کو کینسر تھا، بلڈ کینسر۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ امل کا دل بہت تڑپا تھا۔ 4-5 سال تو ہو گئے ہیں، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، وہ متانت سے بتا رہا تھا۔ تو مطلب کیسے رہتے ہو ان کے بغیر؟ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ بغیر ماں کے کیسے رہتا ہوگا؟ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ رہ لیتا ہوں، میرے بابا کی ماما بہت اچھی ہیں، ادھر کراچی میں ہوتی ہیں۔ بابا کی ماما یعنی دادی؟ اس نے اندازہ لگایا، دادی نہیں نانی۔ نانی کیسے؟ بابا کی ماما دادی ہوتی ہیں؟ اسے الجھن ہوئی تھی۔ ہاں پتہ نہیں، مگر وہ میری نانی ہیں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ اچھا وہ تو کراچی میں ہوتی ہیں نا، یہاں کیسے رہتے ہو؟ یہاں بابا ہوتے ہیں اور ایک کراچی میں ملازم تھا بشیر، وہ بھی کراچی سے یہاں آ گیا۔ بابا چلے جاتے ہیں تو وہ گھر پر ہوتا ہے۔ بابا کہاں جاتے ہیں؟ اکیڈمی۔ اکیڈمی کون سی اکیڈمی؟ او ہاں ٹیوشن اکیڈمی ہوگی، ٹیچر ہوگا اس کا باپ، اس نے خود ہی سوچ لیا تھا۔ اچھا تو تم پیچھے کیا کرتے ہو؟ کوئی دوست ہے تمہارا؟ دوست نہیں، بس ایک تم ہو، اس نے سادگی سے کہا۔ تو اسے اس بچے پر بے حد ترس اور پیار آیا تھا۔ اس کی ماں نہیں تھی اور کوئی دوست بھی نہ تھا، تم ہو نا میری دوست۔ وہ یقین دہانی چاہ رہا تھا، آف کورس میں تمہاری دوست ہوں، اگر نہ ہوتی تو تمہیں کال کرتی۔ وہ پیار سے بولی، ویسے کیسے سوتے ہو؟ ممی کے بغیر ڈر نہیں لگتا؟ کمرے میں سوتا ہوں، وہ اپنی فطری معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ اکیلے کیوں سوتے ہو؟ بابا ساتھ نہیں سلاتے؟ بابا نے تو کہا تھا، مگر میں ان کے ساتھ نہیں سوتا، وہ لائٹ جلا کر سوتے ہیں اور مجھے لائٹ میں نیند ہی نہیں آتی۔ بابا لائٹ جلا کر کیوں سوتے ہیں؟ اسے فطری تجسس ہوا، بس وہ لائٹ آف نہیں کرتے۔ جبرائیل نے ٹالنا چاہا، کیوں؟ اس نے خریدا، انہیں ڈر لگتا ہے۔ عمل انتہائی حیرت سے ریسیور کو گورا، پھر دوبارہ کان سے لگا لیا۔ عجیب باپ ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ چائے کافی کچھ چاہیے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ جب اپنے عقب میں اسے آواز سنائی دی، اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور گردن موڑ کر پیچھے کھڑے ارمغان کو دیکھا۔ وہ ہاتھ میں 2 ڈسپوزیبل کپس لیے کھڑا تھا۔ ویسے چائے چاہیے تو بتا دیں، میں کہہ آتا ہوں، لیکن اگر کافی چاہیے تو لیجیے، حاضر ہے۔ اس نے اس کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ریان نے لمحہ بار کو اسے بغور دیکھا۔ کافی ٹھیک ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کپ لے کر لبوں سے لگایا۔ وہ دونوں اس وقت لارڈز کرکٹ اسٹیڈیم کے ڈریسنگ روم کے آگے بنی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ کل ان کا پہلا ٹیسٹ میچ سٹارٹ ہونا تھا۔ واپسی کے بعد یہ ریان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔ مجھے لگتا ہے کل بارش ہوگی، ریان نے بادلوں سے سیاہ ہوتے آسمان کو دیکھ کر کہا۔ ارمغان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے سامنے ریان پہلی دفعہ ہکلایا تھا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اگر کل ٹاس جیت گئے تو پہلے باؤلنگ لیں گے، کل وکٹ بڑا باؤنسی ہوگا۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا کہ ارمغان کو خاموش پا کر رک گیا۔ کچھ کہو نا، اس نے نائب کپتان کو مخاطب کر کے کہا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں ریان بھائی؟ اس کا سوال قدرے غیر متوقع تھا۔ ریان ششدر رہ گیا۔ میں کیوں؟ اسے ارمغان کی طرف سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ ارمغان، ریان نے کافی ختم کر کے کپ سائڈ پر رکھا، پھر نرمی سے بولا، میں تم سے خفا نہیں ہوں، میں کسی سے بھی خفا نہیں ہوں، یہ آپ کی بڑائی ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کے دونوں کپ اٹھا کر لے گیا۔ اس نے گہری سانس لے کر اسٹیڈیم پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ شام کے ملگجے سائے پھیلتے ہی ٹیم نے واپس ہوٹل روانہ ہو جانا تھا اور وہ اسے اسٹیڈیم میں ہوٹل اور لندن کے بیشتر تفریحی مقامات پر 20 جگہ ڈھونڈ چکا تھا۔ وہ جو ہر جگہ اس کے ہمراہ ہوا کرتی تھی اب کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید وہ مجھے بھول گئی ہے، ورنہ ضرور آتی، اس نے اداسی سے سوچا تھا۔ کوئی بھی کرکٹر اگر 3 ماہ کے لیے بھی انجری کے باعث کرکٹ سے آؤٹ ہو جائے، اسے واپس اپنے فارم میں آنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں تو 3-3.5 برس بعد واپس آیا تھا۔ لارڈز میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ ویسے تو ڈرا ہو گیا، مگر اس میں ریان کی انفرادی پرفارمنس کچھ خاص نہ تھی۔ وہ اب صرف بیٹنگ کر رہا تھا کیونکہ بالنگ سے اس کی کمر میں درد ہوتا تھا۔ اس نے مجموعی طور پر 27 رنز بنائے تھے۔ دوسری اننگز بارش کے باعث کھیلی نہیں جا سکی تھی اور وہ اپنی پرفارمنس سے کافی ناخوش تھا، مگر دوسرے ٹیسٹ میں اس کے دونوں اننگز کے 72 اور 89 رنز نے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر اس کی شاندار کپتانی، وہ دوسرے میچ میں واقعی کرکٹ میں واپس آ چکا تھا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ صحافی اور اخبار نویسوں کے کیمروں کی فلیش لائٹس، انٹرویوز کی فرمائشیں، آٹوگراف لینے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ، فینس کی لمبی قطاریں، لائم لائٹ اس کے لیے نئی نہیں تھی، مگر اب وہ اس کی اصلیت سمجھ چکا تھا۔ یہاں صرف چڑھتے سورج کی پوجا کی جاتی تھی، صرف اس شخص کو دیوتا بنایا جاتا تھا جو وان ہو، اور ریان فی الحال کافی سے زیادہ ان تھا۔
फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। अमल ने अपने सेल की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई। इसे वो सोफे पर पड़ा दिखाई दिया। वो गहरी सांस लेते हुए बिस्तर से उठी और सेल उठाकर नंबर देखा। फिर मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई। इसने फोन ऑन करके कान से लगा लिया। हेलो एमी, इसके पूछने पर दूसरी जानब से बेताबी से पूछा गया। अमल नाम है मेरा, वो मसनूई खफगी से बोली। वट एवर, कैसी हो, वो पुरजोश सा होकर पूछ रहा था। मैं तो ठीक हूँ। अमल ने एक हाथ से सेल कान पर लगाए, दूसरे से बिस्तर पर बिखरे कागज समेटना शुरू कर दिए। तुम सुनाओ, घूम आए? हाँ, बहुत इंजॉय किया। जिब्राइल ने तकरीबन 5 हफ्ते कबल इसे फोन पर बताया था कि वो अपने बाबा के साथ किसी काम से लंदन जा रहा है। काम क्या था इसने वजाहत नहीं की थी। वैसे भी इसने कभी ये बात नहीं बताई थी कि इसका बाप क्या करता है और इसका नाम क्या है, कहाँ कहाँ गए। इसने तमाम पेपर समेट कर फाइल में रखे और फाइल को एहतियात से अलमारी में रख दिया कई जगहों पर। फिर वो इसे बताने लगा। बीच में इसने ओल्ड ट्रैफोर्ड का भी जिक्र कर दिया। तुम ओल्ड ट्रैफोर्ड भी गए? वो तो मैनचेस्टर में है। अमल को हैरत इसलिए हुई थी क्योंकि जिब्राइल ने सिर्फ लंदन की बात की थी। हाँ, वो मजे से बोला। हाँ नहीं, जी कहते हैं, इसने टोका। ओ जी, मैं तो मैनचेस्टर, कार्डिफ, लीड्स, बर्मिंघम सब शहरों में गया। इतना काम था? हाँ, बाबा का था। वो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब है जी, बाबा का था। अमल हंस दी। अच्छा, क्या कर रहे हो? वो बिस्तर पर बैठते हुए पूछने लगी। सांस ले रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, हाथ में रिसीवर पकड़ा हुआ है, सामने वाली दीवार को देख रहा हूँ। अच्छा, बस बस, इससे टोकना पड़ा। मेरा मतलब था। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे स्कूल का हर्ज नहीं हो रहा। तुमने कहा था ना कि तुम छुट्टियों पर लाहौर आए हुए हो। हाँ, पता नहीं, अभी तो टर्म स्टार्ट हुई है। बाबा कहते हैं वो मुझे इधर ही दाखिल करा देंगे। इनको यहाँ काफी अरसे तक रहना है। तो वो तुम्हें कराची क्यों नहीं भेज देते? वो कहते हैं बच्चों को माँ बाप से दूर नहीं रहना चाहिए। वो कहते हैं मुझे कभी किसी दूसरे शहर या बोर्डिंग वगैरह पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों? पता नहीं, इनको पता होगा। जिब्राइल ने शाने उचकाए। वैसे जिब्राइल, तुम्हारा नाम किसने रखा था? वो यूं ही पूछने लगी। बाबा ने। वजह मुझे पता नहीं, मगर मम्मी ने एक दफा बताया था कि मम्मी और बाबा की कोई नाराजगी हो गई थी। वो 3-4 साल एक दूसरे से नाराज रहे। फिर मेरे पैदा होने पर बाबा मम्मी से मिलने आए और इन दोनों की सुलह हो गई और बाबा ने मेरा नाम जिब्राइल रखा। लेकिन जिब्राइल, 3-4 साल बाद तुम्हारे बाबा तुम्हारी मम्मी से मिलने आए, वो भी तुम्हारे पैदा होने पर? क्या बात कर रहे हो? क्या दोनों में अलहदगी हो गई थी? अलहदगी नहीं, वो बस नाराज थे। फिर सुलह हो गई। जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी अमान में थी। बाबा कराची से स्पेशली इन्हें मिलने आए थे। वो पूरे इत्मीनान से बता रहा था। फिर इसके लबों से फिसला। फिर क्या? मिलकर वापस चले गए? क्या मतलब? अपनी बीवी को छोड़कर चले गए? वो हैरत से चिल्लाई। बीवी नहीं, बाबा की तो इस वक्त शादी भी नहीं हुई थी। जिब्राइल, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? क्या हुआ? वो परेशान हो गया। तुम्हारे पापा की मम्मी से शादी नहीं हुई थी क्या? वो कंफ्यूज हो गई। नहीं, मेरे बाबा की तो मम्मी से शादी नहीं हुई। इसने इत्मीनान से कहा। तो तुम अपने बाबा के बेटे हो? मम्मी और बाबा के? अमल को समझ नहीं आ रही थी कि वो इससे किस तरह पूछे। नहीं, मैं तो मम्मी और डैड का बेटा हूँ। डैड? डैड यानी बाबा? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो अमल। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, बाबा मेरी मम्मी के कजन थे। उन्होंने मुझे मम्मी के मरने के बाद अडॉप्ट किया है। तो इस तरह कहो ना। वो झंझलाई। क्या कहूँ? यही कि तुम अकल से पैदल हो, तो वो तो तुम मेरे कहे बगैर भी हो। मेरे कहने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे बड़ी हूँ, तमीज से बात करो। वो मुस्नुई हफली से बोली। तमीज कौन है और इससे बात क्यों करूं? जिब्राइल, तुम मेरे हाथों किसी दिन कत्ल हो जाओगे, फिर तुम जेल चली जाओगी। मैं जेल से भाग जाऊंगी? भागकर कहाँ जाओगी? वो इसे सता रहा था। वो था तो छोटा सा बच्चा, मगर बेहद तेज तरार। दूर, कहीं बहुत दूर, यानी अल्लाह ताला के पास। तो वहां जाने के लिए जेल में फांसी चढ़ जाना भागोगी क्यों? मैं मार्स पर चली जाऊंगी। इसने नया शोशा छोड़ा। हाँ, जहाँ की मखलूक हो वहीं जाओगी ना? इसने ठंडी सांस भरकर कहा। तो वो हंस दी। अच्छा सुनो अमल, तुम कभी मेरे घर तो आओ। इसने बड़े इश्तियाक से ऑफर की थी। ना बाबा ना। अमल को प्रोफेसर वगैरह से ही बहुत बुरे लगते थे और जिब्राइल का बाप भी तो प्रोफेसर ही था। क्यों? देखो, तुम्हारे बाबा माइंड करेंगे। मैं इसने टालना चाहा। कम मान, तुम इस वक्त आना जब वो अकेडमी गए होते और इनके पास, और इनके वापस आने से पहले चली जाना। इसने चुटकी बजाते ही मसला हल कर दिया था। नहीं, देखो, मुझे असल में अच्छा नहीं लगता। वो टाल मटोल कर रही थी। अमल प्लीज, मैं बिल्कुल तनहा हूँ। मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। एक तुम ही फ्रेंड हो। आ जाओ। जिब्राइल की आवाज दुख से लबरेज होगी तो इसे हार मानना ही पड़ी। अच्छा, मैं आऊंगी। बिलाखिर वो मान गई। सच? कब? किस दिन आओगी?
کچھ دیر پہلے کا لب و لہجہ اب یکسر غائب ہو چکا تھا. اس نے مشکوک نگاہوں سے ریسیور کو گھورا. تم جبرائیل بہت بڑی شے ہو. اس نے گویا بالکل ہی ہتھیار ڈال دیے تھے. ٹھیک تو ہونا تم؟ تکلیف تو نہیں ہوتی؟ مما کا ہمیشہ کا وہی کیئرنگ انداز. ریان کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری. جی بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ اب وہ ہر دو ایک دن کے بعد رانیہ کو خود فون کیا کرتا تھا. بس اللہ کا شکر ہے کسی دن چکر لگاؤ, ویکینڈ پر آ جاؤ. وہ یقیناً اسے بے حد مس کر رہی تھی. چلیں آ جاتا ہوں. خوش. وہ کافی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا. جس وقت فون رکھا تو احساس ہوا کہ جبرائیل کتنی ہی دیر سے اس کے ساتھ بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک چپس کا پیکٹ تھا جس سے گاہے بگاہے چپس نکال کر وہ کھا رہا تھا. ریان کو متوجہ پا کر اس نے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا. کچھ کہنا ہے؟ اس نے پیکٹ میں سے چپس نکالتے ہوئے پوچھا. جبرائیل کے انداز میں جو تذبذب تھا وہ ریان کے لیے نیا ہرگز نہیں تھا. یہ انداز میرین کا ہوا کرتا تھا. جی وہ ایک بات بتانی تھی. وہ بڑے لاڑ سے اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ سا گیا اور چپس دانتوں سے کترنے لگا. چند لمحے خاموشی چھائی رہی. کیا کہنا ہے میرے اینجل کو؟ اس نے پیار سے اس کے براؤن بال بکھیرے. وہ بابا میری ایک فرینڈ ہے. اس نے بات کا آغاز کیا. ہاں تو میں اس کو گھر میں انوائٹ کر لوں؟ وہ ریان کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. وہ کراچی سے آ رہی ہے. ریان سمجھا تھا یہ اس کی کراچی کے اسکول والی فرینڈ ہے. نہیں وہ تو لاہور میں ہی رہتی ہے. او تو تم نے لاہور میں بھی فرینڈ بنا لی ہیں؟ وہ دھیرے سے ہنسا, پھر مصنوعی خفگی سے بولا. مجھے بتایا تک نہیں. بتا تو رہا ہوں, ابھی انگلینڈ جانے سے پہلے بنائی تھی. کون ہے؟ امل نام ہے, مجھ سے تھوڑی سی بڑی ہے. وہ رے کو نہیں بول سکتا تھا. ہاں تو کر لو انوائٹ. اسے بلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جبرائیل نے چپس کا پیکٹ خالی کر کے جیب میں ٹھونس لیا. ریان کو یاد تھا وہ بچپن میں ایسے ہی کیا کرتا تھا. بابا. کچھ دیر بعد وہ بولا. ہوں. اس کے نرم نرم بال سہلا رہا تھا. میں آج آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ سو جاؤ. آپ لائٹ آن رکھیں گے؟ ریان ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا, پھر خود پر قابو پا کر بولا. تم کہتے ہو تو آف کر دوں گا. نہیں نہیں کوئی بات نہیں, بس میں آپ کے ساتھ سوؤں گا. جبرائیل نے اپنا سر اس کے کندھے سے ہٹا کر سینے پر رکھ دیا. ریان اس وقت بستر پر نیند راز تھا. کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے. ریان سمجھا وہ سو چکا ہے جب اس نے اسے پکارا. جبرائیل وہ چاہتا تھا کہ اب وہ سیدھا ہو جائے. اس کی کمر کافی تکلیف دے رہی تھی. جی. اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی. سوئے نہیں؟ میرا خیال تھا سو چکے ہو. اسے حیرت ہوئی تھی. جبرائیل جلدی سو جایا کرتا تھا, پھر بلا کیوں رہے تھے اگر لگ رہا تھا کہ میں سو گیا ہوں؟ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا. الو گدھے. اس نے اس کی سر پر چپل لگائی. سو جاؤ. اب کیوں نہیں سوتے بابا؟ وہ الٹا سوال کرنے لگا. میں بہت سویا ہوں جبرائیل. اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا. میں اتنا سویا ہوں بیٹا کہ اب نیند سے ڈر لگتا ہے. سوتا ہوں تو یہ خوف روح میں پھیلا ہوتا ہے کہ جانے اگلی صبح اٹھ بھی سکوں گا یا نہیں. آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں بابا؟ وہ پریشانی سے دیکھنے لگا. سوچنا پڑتا ہے بیٹا. وہ تھکے تھکے انداز میں بولا. میری ایک بات یاد رکھنا, کبھی کسی کو بددعا نہ دینا. چاہے اس بندے نے تمہارے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو. کسی کو بددعا نہیں دیا کرتے, خود کو بھی نہیں دیتے ہیں. خود کو کیسے بددعا دیتے ہیں؟ ریان نے لمحہ باقی سے دیکھا. تم نہیں سمجھ سکتے, اب سو جاؤ. جبرائیل نے نا سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا, پھر آنکھیں موند لی. ریان اسی طرح دیواروں کو دیکھتا رہا. نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. بشیر تمہیں پتا ہے آج میری ایک فرینڈ آ رہی ہے. جبرائیل صوفے پر بیٹھا سیب کھا رہا تھا جب اچانک ڈسٹنگ کرتے ہوئے اس نے بشیر کو مخاطب کیا. اچھا جی. بشیر کی آنکھوں میں اشتیاق دھر آیا. ہاں اور تم ذرا تمیز سے رہنا, اس کے سامنے کوئی بونگی بات مت کر دینا. اتنے میں اطلاعی گھنٹی بچی. جبرائیل نے جلدی سے ادھ کھایا سیب پاکٹ میں ٹھونس لیا اور باہر کی جانب بھاگا. بشیر بھی اس کے پیچھے ہو لیا. گیٹ کھولتے ہی امل اپنی سوزوکی اندر لے آئی. گیراج میں گاڑی کھڑی کر کے وہ باہر نکلی. جبرائیل نے بڑی تمیز سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا. امل یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ ڈفر لگتا بھی ہے اور ہے بھی, یہ بشیر ہے. اس نے بشیر کا تعارف کرایا. بری بات. امل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے تنبیہ کی. جبرائیل اسے اندر لے آیا. امل ناقدانہ نگاہوں سے گھر کا جائزہ لیتی رہی. گھر تو اچھا ہے, بڑا کماتے ہیں پروفیسر صاحب. وہ مروب ہوئی تھی. گھر اچھا ہے تمہارا, اس نے بے اختیار تعریف کی. اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ صوفوں کا کلر تمہارے ڈریس جیسا ہے. اس کا اشارہ کریم اور ٹی پنک شیڈز کے صوفوں کی جانب تھا. اتفاق سے امل نے بھی انہی رنگوں کا ڈریس زیب تن کر رکھا تھا. اس کی گوری شفاف رنگت پنک دوپٹے کے حالے میں بہت کھلی کھلی اور گلابی سی لگ رہی تھی. اچھا میں تمہیں اپنی بکس دکھاتا ہوں. جبرائیل نے اس کی بات نامحسوس طریقے سے بدل دی. ہاں دکھاؤ.
वो मुस्कुराई। थोड़ी देर में जिब्राइल अपनी कलरिंग बुक्स, नर्सरी राइम्स और कहानियों की किताबें उठाकर ले आया। ये देखो, मैंने एलिफेंट बनाया है, इसने कलरिंग बुक में से हाथी पर उंगली रखकर बताया। और ये मंकी बनाया है, तुम्हें मंकी अच्छे लगते हैं ना? इस दिन तुम मंकी को देख रही थी। अमल को हैरत हुई थी। अमूमन बच्चे ऐसी बातें याद नहीं रखा करते, मगर जिब्राइल को याद था। इतने में बशीर जूस ले आया। बशीर के जाने के बाद वो दोनों टीवी लगाकर बैठ गए। अक्सर चैनल्स लॉक दे। अमल प्रोफेसर साहब की समझदारी को दाद दिए बगैर ना रह सकी। एक न्यूज चैनल पर किसी मूवी का ट्रेलर चल रहा था। ये कल 8 बजे आएगी, बाबा की बड़ी फेवरेट है। जिब्राइल जोश से बताने लगा, हाँ मुझे भी अच्छी लगती है। वो भी मुस्कुराकर बोली, मुझे इसके एक करेक्टर के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल साल्ट पेपर। पता है अमल, मेरे बाबा के बाल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हाँ जाहिर है, खुश्क सब्जेक्ट्स पढ़ाकर प्रोफेसर साहब का सर चिट्टा नहीं होगा तो और क्या होगा। अच्छा, इसने दिलचस्पी जाहिर करते हुए सर हिला दिया। वैसे बाबा ने आना किस टाइम है? वो दरअसल चाहती थी कि इनके आने से पहले ही वापस चली जाए। वो शाम को आएंगे 5 बजे तक, अभी तो बहुत देर है। जिब्राइल ने लापरवाही से कहा तो वो मुतमईन सी होगी। और वाकई रियान 5 बजे ही घर आया और इसके आने से 2 घंटे पहले ही अमल वापस जा चुकी थी।